أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ سورہ ذاریات کی آخری آیتیں ہیں۔ ان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں اور جنوں کی پیدائش کا خلقت کا مقصد بیان فرمایا، اور اگر وہ اپنے مقصد کو پورا نہیں کرتے تو پھر ان کا انجام کیا ہوگا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود بتلایا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی بھی رزق روزی نہیں چاہتا کہ مجھے دیں۔ وما اريد ان يطعمون، اور نہیں یہ کوئی میرا ارادہ ہے کہ یہ مجھے کچھ کھلائیں پلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والے ہیں اور بڑی مضبوط طاقت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو اور جنوں کو میں نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے، اور کوئی ان کی پیدائش کا خلقت کا مقصد ہی نہیں ہے۔ یعنی ایک ہے انسان کا مقصد زندگی، ایک ہے انسان کا گزارا کرنا، ضروریات زندگی۔ آپ کا کھانا پینا، کمانا، رزق روزی، دندھا، یہ ضرورت ہے، مقصد نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ دنیا کے اندر کوئی بھی چیز ہو نا، مثال کے طور پر آپ کو گھر میں چارپائی چاہیے تو اس کے لیے آپ جا کر کے لکڑیاں لیتے ہو، کارپینٹر کو، درخان کو اور بڑھئی کو پکڑ ڈھونڈتے ہو، پھر اس کے لیے کیل بنانے پڑے، اس کے لیے سارے جو انتظامات ہیں یہ ضروریات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کے گھر میں چارپائی ہو بیٹھنے کے لیے، سونے کے لیے، تو مقصد اور ہوا، اس کے لیے ضروریات اور ہوئیں۔ اسی طرح سے کوئی بھی کام ہے، مثال کے طور پر آپ مزدوری کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کام دھندا کر رہے ہیں، تو وہاں جانا، سیٹھ کے پاس کام کرنا اور سامان وغیرہ کو ادھر ادھر کرنا، یہ ساری ضرورتیں ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو 2 روپے ملیں، آپ پیٹ کا گزران کر سکو۔ تو انسان کے اصل چیز جو ہے، اصل مقصد پیدائش کا زندگی کا، وہ عبادت ہے۔ اگر کوئی بندہ دنیا کے اندر ان مقصد کو چھوڑ کر کے اور ان ضرورتوں میں لگ جائے تو یہ اپنے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے، اور یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر کے اور رزق روزی میں لگ جانا، یہ پھر کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس حد تک رزق کمانا، روزی کمانا، دھندا کرنا کہ آپ کی ضرورتیں پوری ہو جائیں، گھر کا کام کاج صحیح چلے، یہ عبادت ہے۔ اس سے زیادہ پیسے کمانا تاکہ زیادہ ہو جائے، ضرورت کے ٹائم پر آ سکتے ہیں، کام آ سکتے ہیں، یا پھر کسی اور کو دینے کے لیے جائز ہے۔ پہلے والا جہاں تک مجبوری ہے وہاں تک کمانا فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، اسی طرح سے حلال روزی کمانا یہ بھی فرض ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ جو کما رہا ہے یہ جائز ہے۔ لیکن اگر اس نیت سے زیادہ کما رہا ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، مسجد میں دوں گا، مدرسوں میں دوں گا، محتاجوں پر خرچہ کروں گا، تو پھر یہ مستحب ہے۔
بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو اسی رزق روزی کے اندر ایسا لگ جائے کہ نماز کی پرواہ نہیں ہے، قرآن پاک سیکھنے پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، قرآن پاک کی تلاوت کے لیے وقت نہیں نکال سکتا، اور ذکر و اذکار کے لیے ٹائم نہیں نکل سکتا، کوئی دینی بات ہو رہی اس کو سننے کے لیے بیٹھنے کی توفیق نہیں ملتی کہ مجھے تو ڈیوٹی پہ پہنچنا ہے، تو پھر یہ اصل مقصد سے بھاگنے والا ہوا، مقصد سے ہٹنے والا ہوا، یہ بہت بڑا اپنے ساتھ ظلم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنوں کی اور انسانوں کی پیدائش عبادت کے لیے ہے۔ یہاں یہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو پھر لوگ عبادت میں کیوں نہیں ہیں؟ سورج کو اللہ نے پیدا کیا روشنی دینے کے لیے، دے رہا ہے۔ چاند کو پیدا کیا اسی کی دھیمی میٹھی روشنی دینے کے لیے، وہ دے رہا ہے۔ زمین کی ڈیوٹی لگائی پانی نکالو، نکال رہی ہے۔ آسمان کے بادلوں کی ڈیوٹی لگائی بارش برساؤ، برسا رہے ہیں۔ زمین کو حکم دیا کہ آپ کو اناج کھیتی باڑی کی چیزیں نکالنی ہیں، نکال رہی ہیں۔ ہوا کو حکم دیا کہ آپ اسی بدبو کو اڑا کر کے لے جاؤ اور آکسیجن میٹھی ہوا، انسان کے ضرورت کی ہوا ان تک پہنچا دو، وہ ہو رہی ہیں۔ ساری چیزیں جن کو جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا وہ ہو رہی ہے، انسان عبادت کیوں نہیں کر رہا؟ اس کے اندر اور ان کے اندر فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان چیزوں کے لیے جہنم اور جنت نہیں ہے، انسان کے لیے جنت اور جہنم ہے، جنوں کے لیے جنت اور جہنم ہے۔ ابھی جب ان کے لیے جنت ہے یا جہنم ہے یعنی آزمائش ہے، جب آزمائش ہے تو اس کے لیے تھوڑا بہت اختیار چاہیے، اختیار ہوگا تو آزمائش ہوگی نا۔ ابھی سورج بولے میں روشنی نہیں دیتا، یہ نہیں کر سکتا۔ انسان بولے میں نماز نہیں پڑھتا، کر سکتا ہے۔ تو یہاں اس کو اختیار ہے، نماز پڑھنا نہ پڑھنا، نیکی کرنا برائی کرنا، میٹھا بولنا کڑوا بولنا، اخلاق کی زندگی بد اخلاقی کی زندگی، دین کے ساتھ جڑے رہنا دین والوں سے کٹ کے رہنا، یہ سارا اس کے پاس اختیار دیا۔ ابھی اس کا انجام پھر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دین کے ساتھ جوڑو گے، پیغمبر کریم کے ساتھ جوڑو گے، صحابہ کرام کے ساتھ جوڑو گے، اپنے زمانے کے دین والے لوگوں کے ساتھ جوڑو گے تو آپ کو یہ دوں گا۔ ان سے کٹ جاؤ گے، نبی سے کٹ جاؤ گے ابو جہل بن جاؤ گے، اور قرآن سے کٹ جاؤ گے تم جاہل بن جاؤ گے۔ تو پھر دونوں کا انجام بتا دیا کہ یہ کیا تو انجام یہ ہوگا، یہ کیا تو انجام یہ ہوگا۔ اور جب انسان کو اختیار دیا گیا پھر ہر ایک کی مرضی ہے، جس کو اللہ نے توفیق بخشی، اچھا ماحول بخشا تو وہ حلال کی طرف بھی آتا ہے، مسجد کی طرف بھی آتا ہے۔ برے لوگوں کی دوستی میں آ گیا، برا بن گیا تو پھر اللہ معاف فرمائے۔ ایسی کڑوی سزا جہنم کی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی کوئی سخت عذاب ہو سکتا ہے۔ تو انسانوں کی اور جنوں کی پیدائش اصل ہے ہی عبادت کے لیے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عبادت کا خاص مقصد دو چیزیں ہیں۔ عبادت اللہ کی کرو، اس کا خاص مقصد دو چیزیں ہیں۔ ایک العظمت لامر اللہ، العظمت لامر اللہ، دوسرا الخدمت لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت آپ کے دل میں ہو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ خدمت کا جذبہ آپ کے دل میں ہو، یہ دو چیزیں۔ اللہ تعالیٰ کا جو بھی حکم آئے، نماز کا ہو، روزے کا ہو، اور زکوٰۃ حج وغیرہ کا ہو، کام دھندے کا ہو، اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی عظمت تمہارے دل میں ہو۔ کوئی بھی کام چل رہا ہے، آپ کے دل میں آیا کہ میں یہ کرتا ہوں، لیکن اللہ کا حکم سامنے آیا، یہ تو منع ہے، رک گیا، یہ ہے اللہ کے حکم کی عظمت۔ اور الخدمت لخلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنے کا جذبہ ہونا، جتنی آپ کو اللہ نے طاقت دی ہے آپ اوروں کی خدمت کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ہے عبادت کا خاص مقصد۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت ہوگی، جذبہ ہوگا تو تکبر ٹوٹے گا، تکبر ٹوٹا اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت بن جائے گی۔
مخلوق کی محبت کرنے کی کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس پر اتنا خوش ہوتے ہیں کہ یہ میرے بندے کی، میری مخلوق کی خدمت کرتا ہے، یہ تو میرا کام تھا، اس وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیتے ہیں، اس کے درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی دھمکی دی، میں آپ سے کوئی پیسے چاہتا ہوں، مجھے کوئی رزق تم کھلاتے ہو، مجھے کچھ کھانے پینے کا میرے لیے انتظام کرتے ہو، ما اريد منهم من رزق، مجھے اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں مجھے تمہارا رزق نہیں چاہیے، وما اريد ان يطعمون، اور نہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ تم مجھے کچھ کھلاؤ یا پلاؤ۔ اصل میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سے فرماتے کہ غریبوں کو کھلاؤ پلاؤ، یہ اللہ کے نام پر خرچہ ہے، تو وہ کافر لوگ، منافق قسم کے لوگ، وہ بولتے اللہ تعالیٰ بھوکا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کوئی محتاج ہے، ہم اس کو ہم نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ خود کھلائے نا ان کو۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں پیدا عبادت کے لیے کیا ہے، یہ جو کچھ تجھے کہا جا رہا ہے تمہیں، یہ بھی تمہارے فائدے کے لیے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا تو میں ہوں، ذو القوت المتین، بڑی مضبوط طاقت والا ہوں، کسی بھی ٹائم پر تمہارا رزق چھین لو میرے اختیار میں، میرے بس میں ہے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں رزق روزی سب کچھ ہے لیکن کھا نہیں سکتے، کھانے پر اللہ تعالیٰ نے پابندی لگا دی، ابھی اس کے منہ میں کوئی بھی کھانے کا نوالا نہیں جانا تو نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو میٹھے سے محروم کر دیا، کسی کو نمکین سے محروم کر دیا، اور کسی کو پانی سے محروم کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جس کو رزق دیں، تھوڑا دیں، زیادہ دیں۔ یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ لا تسعروا ان اللہ هو المسعر الرازق الباسط القابض، کہ رزق روزی کا مالک اللہ ہے، کشادہ کرے، ہلکی کرے، تھوڑی دے، زیادہ دے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ کو اس کے اوپر کوئی، آپ صرف اپنے صحیح سمت میں محنت کرو، رزق کا انتظام کرنے والا اللہ۔ ان للذین ظلموا ذنوبا مثل ذنوب اصحابہم فلا یستعجلون، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان کے لیے ڈول بھرے ہوئے ہیں، ان کے پہلے والے ساتھیوں کے ڈول بھرنے کی طرح، تو ان کو جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر نافرمانوں کو مثال کے ذریعے سمجھایا کہ تم ابھی اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتے، جیسے پہلے والے لوگوں کے ڈول بھر گئے، عذاب میں آ گئے، اس طرح سے تمہارے ڈول بھی بھر چکے ہیں، یعنی تمہارے دل کے اندر جو اچھائی یا برائی آ سکتی تھی، تمہارے دماغ میں، دل میں جو اچھائی کو ڈالو تو بھی کر سکتے تھے، برائی کو ڈالو تو بھی کر سکتے تھے، آپ نے اس کو برائی کے ساتھ بالکل بھر دیا ہے، ابھی نیکی اس کے اندر جانے کی صلاحیت ہی نہیں، دل کالا ہو چکا ہے۔ تو جب ابھی گندگی کے اندر تمہارا دل دماغ بھر چکا نا، تو ابھی کسی اچھائی کے پڑھنے کی امید ہی نہیں ہے، ابھی بس ان قریب تمہارے اوپر عذاب آنے والا ہے، تمہارے جلد بازی کرنا فائدے والی چیز نہیں، الٹا آپ کا نقصان ہوگا۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آدمی جب گناہ کرتا ہے دل کے اوپر کالا داغ لگ جاتا ہے، دوسرا کیا دوسرا داغ، تیسرا کیا تیسرا داغ، آہستہ آہستہ اس کا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جب کالا ہو گیا نا، پھر اس کو قرآن کا غیر قرآن کا فرق کا پتہ نہیں لگتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سامنے کوئی بات کر رہے ہیں، اس کی احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی پاک بات ہے، تو یہ دل کالے ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ آخری آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا، قیامت کے دن بڑی تباہی ہوگی جس دن کا ابھی سے ان کو وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو اس دن کے سامنے پیش ہونا ہے، یعنی جو انکار